करा देता हूं, कुछ आम बातें हमने डिस्कस करनी है जिसमें इस्लामाबाद का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा आर्मी चीफ ने जो प्रॉक्सी वॉर के हवाले से जिक्र किया है इससे बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करेंगे जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, सेनेटर मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद से। इसके अलावा एडमिरल जावेद इकबाल साहब मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है, डिफेंस एनालिस्ट है। सजाद नसीर साहब तजिया निगार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, कई दफ़ा आपने इनके तजिए सुने। इसके अलावा फॉर्म 15 के हवाले से जो फरीक है जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था और एक वन ऑफ उनमें से शामिल हैं चौधरी गुलाम बाद साहब, वो भी आज आए हैं, जो कहते हैं जी फॉर्म 15 तो खुल गया, तो जिन्होंने खोला उन पर तो इल्ज़ाम था, तो उनका भी मौक़िफ़ सुनेंगे इस पूरे सिनेरियो के ऊपर। तो शुरू करते हैं जी आर्मी चीफ साहब के स्टेटमेंट से। जनरल राहिल शरीफ का कहना है कि जी किसी मुल्क को पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर की इजाज़त नहीं देंगे और दुश्मन के खिलाफ नापाक इरादों को शिकस्त देने के लिए तैयार है। हमारा दुश्मन दहशत गर्दी की हमायत से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। आर्मी चीफ इस्लामाबाद में फौजी अफसरान की तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि हम खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं और किसी मुल्क को पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर नहीं करने देंगे। जनरल राहिल शरीफ ने यह भी कहा कि मसला कश्मीर जो है वो बरसगीर की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है और इस मसले को हल किए बगैर खित्ते में अमन बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये आर्मी चीफ ने आज जो स्टेटमेंट दिया है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है और इस हवाले से कि पाकिस्तान में बहुत दिनों से ये जिक्र हो रहा है कि नेबर कंट्री की जो खुफिया एजेंसीज हैं वो हमारे मुल्क के अंदर प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व हैं और बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी हो रही है उसमें बहुत खुल के नाम लिया जा रहा है कि रॉ बलूचिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट है उनको हेल्प आउट कर रही है। इसके अलावा आपको ये बताएं कि कोयटा में जो सदर ममनून के बेटे की गाड़ी पे जो अटैक हुआ था उनके कॉन्वॉय पे, उसका एक उन्होंने मरकजी मुलजम पकड़ा है और वो उसका ताल्लुक भी BLA से है और उसने इतराफ भी किया। और वो जो मुलजम पकड़े गए हैं इन्होंने 10 अफराद को 10 मजदूरों को जो पंजाबी थे कोयटा में कत्ल किया और उसके अलावा चीनी जो इंजीनियर थे और कारकुनान थे उनकी बस पे अटैक भी किया, तो 36 लोग उसमें भी शामिल थे। तो इस पर बात करेंगे कि और उन इस तंजीम को वाज़ह तौर पे इंडिया की हिमायत हासिल है। गुफ्तगू आपसे करूंगा एडमिरल साहब, ये कितना अहम बयान है जो आर्मी चीफ का इस मौके पर आया? देखिए, आर्मी चीफ का बयान जो है वो कौम की तर्जमानी, पाकिस्तान ने हमेशा ना सिर्फ अवाम की तर्जमानी है बल्कि हमारा स्टांस ही ये रहा है कि ये अनफिनिश्ड एजेंडा है कश्मीर। हम अपने हिंदुस्तान के साथ इसको बातचीत के जरिए हल करने की हर मुमकिन कोशिश की, ये वो शिमला माहदे की भी बात की, लेकिन वो सिर्फ इसको टालता रहा और अब ये कोशिश ये है कि हिंदुस्तान इसको अपना इंटरनल वजूद का हिस्सा मान के इसको मामले को गोल करना चाहता है वो एक तरफ, लेकिन अब उसका जो पेट में दर्द उठ रहा है, ये जो पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसके ऊपर आके उसने जो वावेला मचाना शुरू किया है, मेरा ख्याल वक्त बिल्कुल सही वक्त था कि ये टिट फॉर टैट ये खुल के सुना दी जाती कि हमने आपको बहुत बर्दाश्त कर लिया, ये जो है कश्मीर हमारी शहरग है, पानियों का मसला हमारी जिंदगी का मसला है और अब हम इसको खामोशी के साथ अपने आप को मरता हुआ नहीं देखेंगे। ठीक है, सजाद नसीर साहब, टाइमिंग के हवाले से आपसे जानना चाहूंगा। पहले भी आर्मी चीफ ने बड़ा वाज़ेह नाम लिया था इंडियन रॉ का, अब वो भी कहते हैं जी कि प्रॉक्सी वॉर हो रही है, खुल के बात हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की फौज बोल रही है और इंडिया की तरफ से उसकी सिविल गवर्नमेंट बोल रही है, ये जो प्रोवोकेशन हो रही है ये क्या सिनेरियो बिल्ड कर रही है? देखिए, हमारी तरफ से जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसका स्पोक्स पर्सन आर्मी का इंस्टीट्यूशन है। इंडिया में चूंकि एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी है, यहाँ की फौज जो है वो सिविलियन लीडरशिप के मातहत है, तो जाहिर है कि वहाँ के स्पोक्स पर्सन जो हैं वो सिविलियन लीडरशिप है, चाहे उनका डिफेंस मिनिस्टर है, चाहे उनका फॉरेन मिनिस्टर है। हमारे यहाँ अब तक ये मामला तय नहीं हो रहा है, वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में आता है कि क्या सिविलियन लीडरशिप जो है वो स्पोक्स पर्सन होगी या आर्मी चीफ जो है वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जाके एक लेक्चर देते हैं और उसमें वो रीइटरेट कर रहे हैं वो बातें जो कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि जी शारग है कश्मीर पाकिस्तान की
اور یہ کہ ہم در اندازی جو ہے اس کو برداشت نہیں کریں گے. بھئی اگر آپ کے پاس واضح ثبوت ہیں را کی انوالومنٹ کے, چاہے وہ کراچی ہے چاہے وہ بلوچستان ہے, تو آپ کسی انٹرنیشنل فورم میں اس کو ٹیک اپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ خالی ریٹرک کے طور پہ اس کو کیوں آپ چلا رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ اس کو کسی انٹرنیشنل فورم پہ لے کے جائیں تاکہ انڈیا کی کوئی پاکستان گیا تو ہے, پاکستانی وفد امریکہ میں موجود ہے, ڈائیلاگ ہو رہے ہیں. جی پاکستان نے یہ وہ نیوکلیئر کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے آپ کے فورن سیکرٹری کی, اس میں بڑا کیٹیگوریکلی اور فرم سٹینڈ لیا ہے پاکستان نے کہ ہم اپنا نیوکلیئر پیسفل پروگرام جو ہے وہ جاری رکھیں گے اور ہم NPT پہ سائن نہیں کریں گے. یہ بھی آیا ہے. اور جو پاکستان نے کہا جی کہ انڈیا کے منسٹر اور ان کے لوگ ہیں دہشت گردی کے حوالے سے جو انہوں نے بیانات دے رہے ہیں اور را کی انوالومنٹ ہے, اس میں بھی انہوں نے بات, لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی اس کا نوٹس نہیں لیتی ہے. انٹرسٹنگلی انف ہم تو یہ کہہ رہے ہیں فار آر لوکل کنزمپشن یا نیشنل کنزمپشن. آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہمیں تو سیکورٹی کا مسئلہ درپیش ہے, لیکن جو انڈیا ہے, دیکھیں جی انڈین منسٹر جو بات کر رہے ہیں کیا ہمیں پرووک کر رہے ہیں یا وہ واقعی اتنے سیریس ہے اور وہ کھل کے بدماشی کر رہے ہیں؟ نہیں, ارجنسی جو ہے اس وقت وہ آ گئی ہے پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کی وجہ سے, جو کہ انڈیا کو بالکل بھاتا نہیں ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو. اور پاکستان کے چونکہ اندرون معاملات جو ہیں بہت خراب ہیں تو اس لیے وہ اس کو مزید پلے اپ کر رہا ہے. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہندوستان پاکستان کے مابین جو تعلقات ہیں وہ کولڈ وار کے کانٹیکسٹ میں دیکھنے پڑیں گے, کیونکہ گلوبلی کولڈ وار ختم ہوگی 1990 میں, لیکن انڈیا پاکستان کے درمیان کولڈ وار جو ہے وہ چل رہی ہے, کیونکہ آرمز ریس بھی ہے, مسل ریس بھی ہے, اور جتنی ڈیفنس سیکیورٹی پریپیئرڈنس ہے اچھا وہ دونوں طرف سے برابر کی چل رہی ہے اپنے اپنے ریسورسز کے حوالے سے. اب جو مسئلہ ہے کہ امریکہ جو چاہتا ہے اور انڈیا شاید اس پہ انکلائنڈ ہے کہ دیتانت ہو جائے, ایزنگ آف ٹینشنز بٹوین دا ٹو, اچھا وہ ہو نہیں سکتی ہے کیونکہ سوویت یونین اور امریکہ کا کانٹیکسٹ بالکل ڈفرنٹ تھا. وہ اکٹھے نہ رہے تھے, نہ انہوں نے کبھی کوئی جنگ لڑی تھی, تو اس کا ہسٹوریکل لیگیسی جو ہے ہماری جو ہے وہ بالکل کوالٹیٹیولی ڈفرنٹ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک انڈیا پاکستان کے درمیان دیتونت نہیں ہوتا, جو کہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے, لیکن کولڈ وار جو ہے اچھا وہ پرسسٹ کر رہی ہے. اور کولڈ وار کے تناظر میں جتنے پیس انیشیٹوز ہوئے ہیں, چاہے وہ کمپوزٹ ڈائیلاگ تھا, اچھا اس نے کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں کیے ہیں. اور مودی گورنمنٹ جو ہے, یہ بات نومبر کی ہے, اکتوبر کی میں اسلام آباد میں ایک سیمینار میں تھا, تو وہاں پہ ایک امریکن پروفیسر جو کہ آج کل ایڈوائزر ہے اوباما ایڈمنسٹریشن کا, اس نے یہ بات کہی کہ یو ہیو ٹو واچ آؤٹ فار مسٹر مودی, از اے ڈینجرس گائے and he means business and he is going to be a big teaser for Pakistan, if I am quoting the guy. تو آپ یہ دیکھیے کہ مودی کی جو گورنمنٹ ہے اچھا وہ ایکٹیو گورنمنٹ ہے, لیکن آپ اگر یہ سمجھتے ہیں, جو کہ ہمارا ایک طبقہ یا سیکشن یہ سمجھتا ہے کہ جی پیس پروسیس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے, میڈیا والے بھی کچھ ایسے ہیں جو کہ اس میں الائنڈ ہیں, لیکن یہ ہونا نہیں ہے, اس لیے کہ وی آر آپریٹنگ ان دی کلائمیٹ آف کولڈ وار. ڈائیلاگ جو ہے وہ کوئی آپشن نہیں ہے, کولڈ وار ہے, کولڈ وار میں ڈائیلاگ نہیں ہوا کرتے ہیں انلیس دیتانت ہو, جیسے سوویت اور ان کے درمیان ہوا. ٹھیک ہے, میرا خیال میں اس سے ایگری نہیں کروں گا, کولڈ وار میں ہی ڈائیلاگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ رشیا اور امریکہ کا کولڈ وار میں کتنے سیشن ہوئے, چاہے وہ آرمز ریس تھی, میزائل ریس تھی, چاہے وہ نیوکلیئر ویپنز تھے, کولڈ وار نام ہی ڈائیلاگ کا ہے. دیکھیں وہ سپر پاورز تھیں, ایکول تھیں, اس لیے نیگوشیشنز ہو سکتی تھی. انڈیا آپ کے ساتھ نہیں کرے گا کہ لوکل لیول پہ ایک گاؤں میں بھی 2 چودھری سپر پاور ہی ہوتے ہیں. دا فیکٹ از کہ آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے, اور آپ کا جو انٹرسٹ ہے اس پہ آپ یہ جو ہے دا فرق صرف یہ ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں ایکول پاور تھیں, اور ادھر جو ہے الحمدللہ پاکستان نیوکلیئر ایکسپلوژن کے بعد اب انڈیا کے ساتھ جو پہلے انڈیا کو ایج حاصل تھا وہ اب نہیں رہا ہے. اور میں ایک بالکل برملا کہتا ہوں, انڈیا نہیں افورڈ کر سکتا پاکستان کے خلاف جنگ لڑنا, اور خود انڈیا کی انٹرسٹ میں نہیں. یہ پرووک اس لیے کر رہا ہے کہ پاکستان نہ کرے, پاکستان تھوڑا سا انٹروین نہ کرے. دیکھیے کاظمی صاحب, یہ ہے آپ نے دیکھا کہ یکدم اسرائیل عرب جو اینٹیٹیز تھی مڈل ایسٹ میں, اب عرب غائب ہو گئے ہیں, اسرائیل رہ گیا.
اب یہ ان کا یہ جو ہے یہ جو گریٹر گیم ہے وہ ایک طرف اسرائیل اور دوسری طرف انڈیا اور بیچ کے مودی جا بھی رہے ہیں جی مودی، تو یہ گریٹ گیم جو ہے وہ دونوں طرف دیکھ لیں، فار اینڈ پہ ایک طرف اسرائیل اور ایک طرف انڈیا اور بیچ میں اسلامک ورلڈ ہے، اس کا جو ہے وہ مدانی بنا کے رسی پھیرنی ہے، اب تیاری ہو رہی ہے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ جو درمیان میں مسلم ممالک ہیں اس کو بالکل زیرو کر دیا جائے، ان کو کیا جائے۔ اگر آپ ممکن ہے، آپ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، ہم تو دیکھیے سمجھتا ہے، انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ اتنا ایزی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ۔ دیکھیں وہ بات تو ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پٹاخہ جو ہے نا یہ خالی شبرات پہ چلانے کے لیے نہیں رکھا ہے، یہ ہم جو ہے انڈیا کو اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے ایسٹ جو ہیں ہم بہت اچھے طریقے سے سنبھال سکتے ہیں اور ہم بڑے کنسٹرینٹ ہیں، ہم نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیے ہیں، لیکن ہم اس میں کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اس میں اسٹریٹجک سٹیبلٹی جو ہے نا کاظمی صاحب، جو کہ نیوکلیئر ویپنز کی وجہ سے آئی ہے، اس کا جو نیگیٹو فال آؤٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جتنا کانفلکٹ تھا وہ ہائی پالیٹکس پہ جاتا تھا، وچ مینز وار بٹوین ٹو کنٹریز۔ اس نے جو کیا ہے، اس نے یہ سیٹل کر دیا ہے کہ کنونشنل وار نہیں ہوئے گی اب۔ اچھا، اس کی وجہ سے پالیٹکس جو ہے وہ لو پالیٹکس ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کے ملک میں در اندازی کرو اور سیبٹاج کرو، ڈیمیج کرو، انڈرمائن کرو۔ انڈیا بھی یہ کر رہا ہے، اپنے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ یہ اس وقت جو انڈیا پاکستان کے ریلیشنز ہیں یہ لو پالیٹکس کے لیول پہ پلے ہو رہے ہیں، جہاں کہ انڈیا، اب تو انہوں نے کھل کے بھی کہہ دیا ہے، لیکن یہ پالیسی جو ہے وہ پرسیو کر رہے ہیں، اینڈ دیٹ از دی ڈائریکٹ کانسیکوینس آف ہیونگ اٹینڈ اسٹریٹجک اسٹیبلٹی۔ سجاد صاحب کی ایک بات سے میں ایگری کروں گا، ہمیں چاہیے کہ اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو پروف حاصل کریں تاکہ ہم ان کو ننگا کر سکیں، ہمیں پروف کے بغیر ہماری وزن بات میں نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس سے بات ہو گئی جی پراکسی وار کے اوپر، انڈیا کے معاملات کے اوپر۔ یہ آج آرمی چیف بھی بولے ہیں اور اس سے پہلے مختلف فوجی سربراہان بھی آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر بات کرتے رہے۔ چلتے ہیں اگلی سٹوری کی جانب اور بات کرتے ہیں جی جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو فارم کی اسکروٹنی ہو رہی ہے۔